اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین المعصومین اما بعد۔ ماہ رمضان ماہ قرآن کی مقدس گھڑیوں میں تعلیمات قرآن مجید سے استفادے کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ آج جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ تعلیمات قرآن مجید کا خلاصہ کہا جا سکتا ہے، اور اس کا نام ہے اخلاص۔ اخلاص یعنی ہر کھوٹ سے، ہر ردی سے پاک چیز۔ اب یہ اخلاص عقائد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اخلاقیات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور احکامات و فروعات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ قل هو اللہ احد کو سورہ اخلاص کہا گیا ہے، اور دوسرا نام سورہ توحید ہے۔ سورہ اخلاص کہے جانے کی وجہ یہی ہے کہ اس کی آیات انسان کو اس خالق واحد، اس معبود یکتا کی طرف متوجہ کرتی ہے، اور ارشاد پروردگار ہوتا ہے قل هو اللہ احد، آپ کا معبود فقط اور فقط ایک ہے۔ اب اس کو عقیدے کے اخلاص کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، یعنی کسی اور کو خدا کا شریک نہیں ٹھہرانا۔ اس کو ہم کہیں گے اخلاص در عقیدہ۔ اور اسلام کا اور قرآن مجید کا بنیادی محور ہی یہی ہے۔ آپ خود کلمہ کو دیکھیے، لا الہ الا اللہ، یہ بھی کلمہ اخلاص ہے، کلمہ توحید ہے، یعنی کوئی نہیں معبود، فقط معبود اللہ۔ اور انبیاء کی تعلیمات کو اگر دیکھیں تو ان کی تعلیمات کا محور بھی یہی تھا، لا تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کریں۔ اس حوالے سے جناب امیر علیہ السلام کا ایک خوبصورت جملہ میں کہوں گا کہ ان تعلیمات کا خلاصہ امیر المومنین نے ایک جملے میں بیان کیا ہے، اور وہ نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں جناب امیر المومنین فرماتے ہیں وَقَمَالُ تَوْحِيدِهِ الْإِخْلَاصُ لَهُ، توحید کا کمال یہ ہے کہ سارا کچھ اللہ کے لیے ہو۔ بعض علماء کرام نے اس جملے کی عظمت کا اظہار کیا ہے کہ یہ ہے کلام کے امیر کا خوبصورت کلام، وَكَمَالُ تَوْحِيدِهِ الْإِخْلَاصُ لَهُ، حقیقی توحید ہے ہی یہی کہ اس کے لیے اخلاص ہو۔ اب یہاں اخلاص میں عقائد کے ساتھ عمل کو بھی شامل کیا جائے گا، اس لیے کہ لفظ سے عبادت جب آتا ہے تو عبادت ان فروعات میں سے ہے اور احکامات میں سے ہے، یعنی معبود میں بھی کسی کو شریک نہیں اور اس کی عبادت میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، تبھی اخلاص ہوگا۔ اب حقیقت اخلاص کیا ہے؟ اخلاص کہاں پتہ چلتا ہے؟ قرآن مجید نے چند بار اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب آپ کشتی میں سوار ہوں اور دریا کی موجیں پہاڑ بن کے آپ کے سامنے آ جائیں، وہاں اگر کسی کا سہارا ہوتا ہے تو مخلصاً، اب یہاں انسان کا وہ وقت ہوتا ہے جب ساری اطراف سے امیدیں ٹوٹ جائیں، اور وہ واحد امید جس کے سہارے پہ انسان اس وقت بھی زندہ ہے اور یہ امید رکھتا ہے کہ کوئی میری مدد کرے گا، تو یہ ہے اخلاص کا ایک عملی نمونہ، یعنی ذات توحید پر عقیدہ کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں اس قرآن مجید کو تعلیمات اخلاص کا ایک ذریعہ قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، یہ سورہ زمر کی دوسری آیت ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ یہاں بھی ارشاد ہوا کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے، لہٰذا آپ مخلص ہو کہ اس کی عبادت کریں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ عبادت میں بھی چاہتا ہے کہ وہ جیسے عقیدے میں اسی طریقے پہ اس اظہار عقیدے میں بھی
اس کا کوئی شریک نہ ہو اور عبادت فقط اور فقط اللہ کے لیے ہی ہو۔ اب یہ عبادت فقط اللہ کے لیے کیا ہو، اس کا بعض علماء نے خوبصورت پہلو پیش فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یعنی آپ اس حد تک کہ جب عبادت کر رہے ہوں تو یہ بھی مد نظر نہ ہو کہ میری عبادت کا اجر مجھے جنت ملے گا، مجھے عبادت کا اجر یہ ملے گا، نہیں، عبادت میں کر رہا ہوں اللہ کے لیے، اب اجر جانے اور اللہ کی ذات جانے، یہ ہوگا اخلاص۔ اور عمل میں بھی یہی صورتحال ہوگی۔ اخلاص کا ایک خوبصورت پہلو جناب امیر المؤمنین نے خط نمبر 26 کی ابتدا میں بیان کیا ہے۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں زکوٰۃ کے نمائندوں کو اور صدقات اکٹھے کرنے والوں کو ہدایات ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ خط 26 ان ہدایات پر مبنی ہے۔ ان ہدایات میں سے جناب امیر علیہ السلام کی ایک ہدایت یہ ہے، امام فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يَخْتَلِفْ سِرُّهُ وَعَلَانِيَتُهُ وَفِعْلُهُ وَمَقَالَتُهُ فَقَدْ أَدَّى الْأَمَانَةَ وَأَخْلَصَ الْعِبَادَةَ۔ یہ جس عبادت کے اخلاص کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وہ عبادت کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں جب کسی کا ظاہر اور باطن الگ الگ نہ ہو، اور جب کسی کا عمل اور اس کا قول آپس میں جدا نہ ہو، تو یہ ہے حقیقت میں اخلاص فی العبادہ۔ اب ہمیں اپنی زندگیوں میں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں اور کہتے کیا ہیں، ہمارا ظاہر کیا ہے اور ہمارا باطن کیا ہے۔ اور آج کے اس موضوع میں یہاں اضافہ کرتے جائیں، اگر نہج البلاغہ کے حکمت 252 کو دیکھیے تو جناب امیر المؤمنین نے 20 احکام شریعت کا فلسفہ بیان کیا ہے۔ اللہ نے نماز کیوں فرض کی ہے، روزہ کیوں فرض کیا ہے، حج کیوں فرض کیا ہے۔ وہاں جب امام روزے کی بات کرتے ہیں تو امام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روزے کو فرض کیا ہے وَالصِّيَامَ ابتلاءً لِإِخْلَاصِ الْخَلْقِ، اللہ نے روزہ فرض کیا ہے تاکہ مخلوق کے اخلاص کا امتحان کیا جائے۔ بعض بزرگان نے بڑا خوب فرمایا ہے تاکہ اخلاص کے لیے پریکٹس کی جائے، تجربہ کیا جائے۔ یعنی روزہ ایک چھوٹی سی جھلک ہے اخلاص کی، کوئی دیکھ نہیں رہا کہ میرا روزہ ہے یا نہیں، یعنی میرا ظاہر اور میرا باطن ایک ہے۔ تو اب اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کسی عمل میں اخلاص کے حد تک رکھتے ہیں تو کسی نے خوب فرمایا کہ تنہائیوں میں اور نیتوں کو آپ دیکھیے، آپ کی نیت کیا ہے اور آپ کا عمل کیا ہے۔ اگر تنہائی میں اور ظاہر میں میرے عمل میں فرق ہے تو یہاں اخلاص میں کمی ہے۔ اگر میری زبان پہ اور میرے باقی ارکان پہ جو چیزیں سرزد ہوتی ہیں وہ الگ الگ ہیں تو مقصد یہ ہے کہ اخلاص میں کمزوری ہے۔ اسی لیے اگر اخلاص کا درس لینا ہے تو میں نے بارہا یہ عرض کیا ہے، اخلاص کے لیے خوبصورت طویل نظم لکھی ہے مولانا روم نے، اور ان کی مثنوی رومی میں یہ 52 اشعار کی نظم ہے، اور اس کا پہلا مصرع کیا ہے؟ اخلاص عمل از علی آموز، یعنی اگر اخلاص کا عمل سیکھنا ہے تو وہ جناب امیر المؤمنین سے سیکھیے۔ اور پھر انہوں نے اس اخلاص عمل اور نمونے کے طور پر جنگ خندق میں جناب امیر علیہ السلام کا اور عمرو ابن عبد ود کا وہ واقعہ نقل کیا ہے کہ اس نے گستاخی کی ہے۔ جناب امیر المؤمنین اس کے سینے سے اتر آتے ہیں، پوچھا گیا کیوں یا علی؟ اس لیے کہ مجھے جو غصہ آیا تھا، اب میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے اس عمل میں عمرو کو قتل کرنے میں میرا غصہ بھی شامل ہو، اور اللہ کے لیے تو میں انجام دے رہا ہوں لیکن ساتھ میرا غصہ شامل ہو نہیں۔ علی کو اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ علی کا اپنا غصہ اللہ کے اس عمل میں شامل ہو، لہذا اتر آئے علی اور تھوڑی دیر بعد قتل کیا۔ فرمایا اب غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اب میں فقط اور فقط خالصتاً اللہ کے لیے دشمن کو قتل کر رہا ہوں۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے، ماہ مبارک رمضان اللہ نے واجب قرار دیا ہے، نہج البلاغہ کے اس فرمان کے مطابق ابتلاء لاخلاص الخلق،
تو گویا ماہ رمضان میں ہم اپنے اخلاص کا امتحان بھی کر سکتے ہیں اور آئندہ اپنی زندگی میں اخلاص کے لیے پریکٹس بھی کر سکتے ہیں۔ آئیے ایک پریکٹس کے لیے پہلو لے لیں۔ علی علیہ السلام نے جہاں اخلاص دکھایا وہاں دشمن کے سینے سے اتر کے بتلایا کہ میرا مقصود اپنا غصہ بھی نہیں ہوتا، علی کا مقصود اللہ ہوتا ہے۔ ہم اگر دشمن کے ساتھ یہ سلوک کر سکیں تو ہم کہہ سکتے ہیں ہم تعلیمات نہج البلاغہ پہ عمل کر رہے ہیں۔ اور کم از کم ہمیں یہ تو کرنا چاہیے کہ اگر ہمیں کبھی اپنے بھائیوں پہ، اپنے عزیزوں پہ، اپنے رشتہ داروں پہ غصہ آتا ہے تو علی کے اس عمل کو یاد کر کے ان کو معاف کرنا سیکھیں، اس لیے کہ ہم ناراضگی اور رضا اللہ کے لیے ہو، ہماری ذاتیات کے لیے نہ ہو۔ پروردگار ہم سب کو اخلاص عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔